السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. جی الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور جو کہ مدنی سورہ ہے. اس کے رکوع 40 رکوع ہیں اس کے اور 286 آیات ہیں. اس کی قرآن کے اندر اس کا دوسرا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے. سب سے پہلے اس کی لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، ان کی قطع کیے ہوئے الگ الگ توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حروف. ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی بھی شک، لا ریبہ کوئی بھی شک، فی ہی اس میں، فی ہی دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے. فی حرف جار ہے جو کہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو جر دے دیتا ہے. جر کہتے ہیں زیر کو. تو فی جو ہے یہ آپ کا حرف جار ہے. فی ایک لفظ ہے اور ہی دوسرا لفظ حرف ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے، یہ ضمیر ہے. تو ان دونوں کو ملا کر یہ لفظ بنا ہے فی ہی. فی کا معنی ہو گیا میں اور ہی کا معنی ہو گیا اس. فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. یہ جو لام ہے یہ بھی حرف جار ہے، یہ بھی اپنے بعد آنے والے لفظ کو زیر دے دیتا ہے. اب ہمیں یہاں پر تو زیر کہیں ہے نہیں، ہمیں کہاں سے پتہ لگا کہ یہ زیر ہے؟ یہ زیر ایسے پتہ لگا ہمیں کہ عربی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے جمع، جو پیش والے الفاظ کی جمع بنتی ہے ان کے آگے جب ہم پیش والے الفاظ کو جمع بناتے ہیں تو پیش والے الفاظ کو جمع بنانے کے لیے والے لفظوں کے آخر میں واو اور نون لگا ہوا ہوتا ہے. اور جب زیر والے الفاظ کی جمع بنتی ہے تو اس کے آگے یا اور نون لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے دیکھا زیر ہے اور آگے یا نون ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے. یا نون آپ کو بتا رہا ہے اور پیچھے والا یہ جو لیٹر پر زیر ہے، اس اور یا نون کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جمع ہے. یہ زیر والی جمع ہے. کہاں سے آپ کو معلوم ہوا یہ زیر کی جمع ہے؟ ہمیں معلوم ہوا یہ جو لام پیچھے لگا ہوا ہے حرف جارہ، یہ لام اس نے اس متقین کو زیر دے دی. اگر یہ جمع ہوتی آپ کا پیش والی تو یہ متقون ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ متقین ہوا کیوں؟ کیونکہ یہ زیر والی جمع ہے. ٹھیک ہے، للمتقین واسطے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اور لی کا معنی ہوتا ہے لیے. ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. الذین وہ جو، یؤمنون یؤمنون آپ مجھے بتائیے گا، کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جی یؤمنون کیا ہے؟ جمع ہے واحد ہے؟ جمع ہے. کہاں سے پتہ لگا آپ کو یہ جمع ہے؟ واو نون کی وجہ سے. آخر میں واو نون جو آ رہا ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ زبر کی جمع ہے، زیر کی جمع ہے یا پیش کی جمع ہے؟ پیش کی جمع ہے. جی یؤمنون، یہ واو نون آیا کی اور یہ واو نون ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ جمع ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں گی آپ کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں میں یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ لوگ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہ جو یا ہے نا، یہ جس لفظ کے شروع میں یا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ الفاظ، یہ حروف آپ یاد کر لیجیے گا. حروف کیا ہیں؟ آتین، آتین، حمزہ، تا، یا اور نون. یہ تین لیٹرز آپ یہ اس کو قرآن میں دیکھتے جائیے گا. یہ تین لیٹرز جہاں جہاں پر آپ کے آئیں گے شروع میں لفظوں کے، تو وہ ہوتے ہیں آتین کے لفظ فعل مضارع ہوتے ہیں. عربی زبان میں دو طرح کے فعل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل ماضی، یعنی کہ جو ہم لوگ کا پاسٹ میں جو ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہ
فیوچر اور پریزنٹ کے لیے عربی زبان میں ایک ہی ٹائم یوز کیا جاتا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. وہ پھر ہمیں پڑھ کر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہم لوگ فیوچر کے لیے یوز کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کو پریزنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پیچھے یا لگا اور واو نون نے ہمیں بتا دی یہ جمع ہے، اور یا کا مطلب ہے وہ، اور یا نے ہمیں بتا دیا آتین میں سے ہے یہ یا، اور اس یا نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل مضارع ہے. تو یہ یؤمنون کا معنی ہو گیا وہ ایمان لاتے ہیں. تو اس کے اندر بیچ میں لفظ کیا رہ گیا؟ حمزہ، میم اور نون. یہ اصل لیٹرز ہیں جس کا معنی ہوتا ہے امنا، یعنی کہ ایمان لانا. الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، با بھی دیکھا آپ نے کہ با بھی حرف جار ہے، اس با کی وجہ سے غیب کے نیچے، لفظ غیب کے نیچے زیر آئی ہے، بالغیبی، غیب پر. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا الف لام لگا ہوا ہے. الف لام جن کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا خاص وہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. معرفہ. آپ لوگ تو سیکنڈ کلاس پراپر نام. میں ماہر ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں معرفہ بھی ہے، بالغیبی، اور با کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی، بالغیبی، غیب پر. وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں گے یہ یقیمون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. مضارع ہے. کیسے معلوم ہوا آپ کو مضارع ہے؟ یا کی وجہ سے، یا اور واو نون کی وجہ سے یہ جمع آ گیا، ماشاء اور اس لیے وہ یقین وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. وہ تبارک قائم کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز، وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رزقناہم. اب اس کو ہم تھوڑا سا توڑ کر دیکھتے ہیں. رزقناہم اس کو کیسے توڑتے ہیں؟ اس کے اندر دیکھیے کون کون سے الفاظ ہیں. ایک ہے رزقہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک الگ رزقہ. اس کے بعد ہے نا کا معنی میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا، کیا ہوتا ہے؟ ہم ہم کا معنی ہو گیا، ہم ایک اور چیز پڑھنے لگے ہیں، انہیں. جی. ٹھیک ہے، ہا ہما ہم، سنگولر ہا ہو گیا، اس کی تسنیہ ہو گیا دو کے لیے ہما، اور اس کی جمع ہو گئی ہم، ہا ہما ہم. رزقناہم، تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ رزقا، رزق دیا، نا ہم نے، ہم انہیں، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں. ینفقون، نفقہ سے ہے جس کا معنی ہو گیا خرچ کرنا. یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ واو نون کس کے لیے ہے؟ وہ کے لیے، جمع کے لیے. جمع کے لیے. اور یہ یا ہمیں کیا شو کر رہا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے. ماشاء اللہ، تبارک الرحمن. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، یؤمنون ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یؤمنون کا وہی معنی ہے. یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ، انزلہ کا معنی ہو گیا نازل کیا گیا. انزلہ نازلہ سے ہے، انزلہ نازل کیا گیا. الیکا، الی بھی اب دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. الا جو ہے حرف جار ہے، یہ بھی الیکا، الی کا معنی ہو گیا طرف کا، آپ کی، الیکا آپ کی طرف. حرف جار وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے ان پر لفظوں پر وہ زیر دے دیتی ہیں. اچھا، یہاں پر زیر کیوں نہیں آئی؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ کسی کو کچھ سمجھ ہے تھوڑی سی؟ کوئی سمجھے گا؟ جی، لام پر الف کی وجہ سے، لام پر زبر کی وجہ سے. نہیں ہاں جی. نہیں یہ ہے وہ کا کی وجہ سے، جو ضمیر کا زبر کا مطلب ہے تم. نہیں تو کا پر کا زبر مطلب تو. زیر کیوں نہیں؟ ابھی میں نے بتایا الی جو ہے یہ تو فعل، الی جو ہے، تو میں نے کہا نوٹ کیجیے گا. میں نے آپ کو کہا کہ الی جو ہے یہ زیر دے دیتا ہے اپنے بعد آنے والی لفظوں کو. تو اس نے کاف کو زیر کیوں نہیں دی الی نے؟ جی، اس نے کاف کو زیر کیوں نہیں دی؟ کاف کو الی نے. میم یہ واحد لفظ ہے نا، نہیں بیٹا، نا ایسا نہیں ہے نا بچے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا نا ذرا. ڈاکٹر عائشہ، یہ کا جو ہے وہ مذکر کو شو کر رہا ہے نا، اگر کی ہم کریں گے تو وہ مونس ہو جائے گا. بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی، یہ جو کا ہے نا اس پر زبر لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہے. اگر آپ اس کو زیر لگا دیں گے تو یہ مونس بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی حرکات کی رد و بدل، ہیر پھیر اتنا زیادہ اس کو تبدیل کر دیتی ہے.
تو اس وجہ سے اس کی زبر برقرار رہی ہے، تو یہ الی کا ہی رہا ہے، حالانکہ یہ حرف جار ہے، اس سے یہ اگلے آنے والی لیٹرز اپنے اسم کو زبر زیر لے لیتا ہے، لیکن یہاں پر زیر اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ اگر زیر ہو جاتی تو یہ مونس ہو جاتا. الی کا آپ کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، من قبل کا، قبل ایک لفظ ہے، قبل کا معنی ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی یہی بولتے ہیں پہلے، اور قا آپ کی، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر. یہ جو الف لام ہے یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے الف لام؟ اسم معرفہ. اس میں معرفہ. ویری گڈ. اب ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی، الف لام والے سارے لفظوں کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا بہت اچھی طرح سے، دوپٹوں کے ساتھ باندھ لیجئے کہ وہ ساری لیٹرز، وہ سارے ورڈز جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنوین کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتی ہے. نیور ایور. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. الف لام آ گیا، تنوین گر گئی، سنگل حرکت آ گئی، زیر سنگل ہے، ٹھیک ہے. وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یا قاف اور نون روٹ ورڈ ہے. یوقنون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. کیسے پتہ لگا فعل مضارع ہے؟ کیونکہ وہ یا سے سٹارٹ ہوئے، التعین والے سارے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ فعل مضارع ہے. اچھا، تو یہ واحد ہے، جمع ہے، تسنیہ ہے، کیا ہے؟ جمع ہے، جمع. کیسے پتہ لگا آپ کو جمع ہے؟ کیونکہ اس کے واو نون ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تبارک الرحمن.